حقوق نسواں کے دن پاکستان کے مختلف شہروں میں عورت مارچ کی ریلیاں نکالی جاتی ہیں، خصوصاً لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں۔ اس بار انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کو مد نظر رکھتے ہوئے NOC جاری نہیں کیا جائے گا، لیکن عورت مارچ کے منتظمین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے شہروں میں ریلیاں نکلیں گی۔ خواتین کا عالمی دن ایک مزدور تحریک کے طور پر شروع ہوا تھا اور اب یہ اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ ایک سالانہ دن ہے۔ اس دن کا آغاز 1908 میں نیو یارک شہر سے ہوا، جب 15,000 خواتین نے کم گھنٹے کام، بہتر تنخواہوں اور ووٹ کے حق کے لیے مارچ کیا۔ اس سال بعد سوشلسٹ پارٹی آف امریکہ نے پہلا قومی یوم نسواں منایا۔ ایک سال بعد سوشلسٹ پارٹی آف امریکہ نے خواتین کے پہلے قومی دن کا اعلان کیا، تاہم اسے بین الاقوامی بنانے کا خیال سب سے پہلے کلارا زیٹکن نامی خاتون کے ذہن میں آیا، جو کہ ایک کمیونسٹ اور خواتین کے حقوق کی کارکن تھیں۔ انہوں نے 2010 میں کوپن ہیگن میں انٹرنیشنل کانفرنس آف ورکنگ وومن میں یہ خیال پیش کیا۔ وہاں 17 ممالک سے 100 خواتین موجود تھیں جنہوں نے متفقہ طور پر اس کی تائید کی۔ یہ پہلی مرتبہ آسٹریا، ڈنمارک، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں 1911 میں منایا گیا۔ لہٰذا تکنیکی طور پر اس سال ہم خواتین کا 112واں عالمی دن منانے جا رہے ہیں۔ خواتین کے عالمی دن کو باقاعدہ طور پر 1975 میں تسلیم کیا گیا، جب اقوام متحدہ نے بھی اسے منانا شروع کیا۔ اس کے لیے پہلی تھیم اقوام متحدہ نے 1996 میں چنا، جس کا نام ماضی کا جشن اور مستقبل کی منصوبہ بندی تھا۔ آج خواتین کا عالمی دن معاشرے، سیاست اور معاشی میدان میں خواتین کی ترقی کو منانے کا دن بن گیا ہے، جبکہ اس کے پیچھے سیاسی جڑوں کا مقصد عورتوں اور مردوں کے درمیان عدم مساوات کے بارے میں بیداری پھیلانا ہے۔ جواب بھی جاری ہے، ہڑتالوں اور مظاہروں کو منظم کر کے۔ 8 مارچ کی تاریخ کیوں؟ کلارا نے خواتین کے عالمی دن کے لیے کوئی خاص تاریخ منتخب نہیں کی تھی۔ یہ تاریخ 1917 تک متعین بھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ پہلی عالمی جنگ کے دوران روسی خواتین نے روٹی اور امن کے مطالبات کے ساتھ ہڑتال کر دی اور 4 دن کے بعد روسی سربراہ کو حکومت چھوڑنی پڑی اور خواتین کو ووٹ کا عبوری حق مل گیا۔ جس دن روس میں خواتین کی ہڑتال شروع ہوئی تھی وہ جولین کیلنڈر میں 23 فروری تھی، جو موجودہ کیلنڈر میں 8 مارچ ہے، اور اسی لیے یہ آج کی تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ عالمی یوم خواتین کے رنگوں میں جامنی، ہرا اور سفید رنگ شامل ہے۔ جامنی رنگ انصاف اور وقار کی علامت ہے، ہرا رنگ امید ظاہر کرتا ہے، سفید پاکیزگی کے لیے رکھا گیا ہے، تاہم یہ قدرے متنازع ہے۔ یہ رنگ برطانیہ میں 1908 میں وومنس سوشل اینڈ پولیٹیکل یونین سے نکلے ہیں۔ خواتین کا عالمی دن کیسے منایا جاتا ہے؟ خواتین کا عالمی دن کئی ممالک میں قومی تعطیل کا دن ہے، بشمول روس کے، جہاں 8 مارچ کے آس پاس 3-4 دنوں میں پھولوں کی فروخت دگنی ہو جاتی ہے۔ چین میں حکومت کی جانب سے خواتین کو آدھے دن کی چھٹی دی جاتی ہے، مگر بہت سی کمپنیاں یہ چھٹی اپنے ملازموں کو نہیں دیتی۔ اٹلی میں اس دن کو مموسا بلاسمز پھول دیے جاتے ہیں۔ اس روایات کا آغاز کیسے ہوا یہ تو کسی کو معلوم نہیں، مگر کہا جاتا ہے یہ روم میں دوسری عالمی جنگ کے بعد شروع ہوا۔ امریکہ میں مارچ کا مہینہ تاریخ نسواں کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک صدارتی اعلان بھی کیا جاتا ہے، جس میں سال بھر کی خواتین کی کامیابی کو اعزاز دیا جاتا ہے۔ خواتین کے عالمی دن 2023 کے لیے اقوام متحدہ کا عنوان ڈیجیٹل اور صنفی مساوات کے لیے ایجاد اور ٹیکنالوجی ہے۔ اس کا مقصد ٹیکنالوجی اور آن لائن تعلیم کے شعبوں میں لڑکیوں اور خواتین کے تعاون کو تسلیم کرنا اور اس کا جشن منانا ہے۔ اس سال خواتین کے عالمی دن پر خواتین اور لڑکیوں کے لیے عدم مساوات پر ڈیجیٹل صنفی فرق کے اثرات کی بھی چھان بین کی جائے گی، کیونکہ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ اگر آن لائن دنیا تک خواتین کی رسائی کی کمی کو دور نہ کیا گیا تو اس سے کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک کی مجموعی گھریلو پیداوار اور $1.5 ٹریلین کا نقصان ہوگا۔ تاہم اس سال خواتین کے عالمی دن کے موقع پر دیگر مسائل بھی زیر بحث ہیں۔ خواتین کے عالمی دن کی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ اسے خواتین کے لیے مثبت تبدیلی لانے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر بنایا گیا ہے۔ اس ویب سائٹ نے #EmbraceEquity کو اپنی تھیم کے طور پر منتخب کیا ہے۔ اس سے منسلک تنظیموں اور پروگراموں کے ذریعے خواتین کی دقیانوسی، صنفی کردار کو چیلنج کرنے، امتیازی سلوک کے خلاف آواز اٹھانے، تعصب کی طرف توجہ مبذول کرانے اور خواتین کو ہر شعبے میں شامل کرنے کے لیے آوازیں بلند کی جائیں گی۔ گزشتہ ایک سال کے دوران افغانستان، ایران، یوکرین اور امریکہ جیسے کئی ممالک میں خواتین اپنے ملکوں میں جنگ، تشدد اور پالیسی میں تبدیلیوں کے درمیان اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی اقتدار میں واپسی سے انسانی حقوق پر پیش رفت رک گئی، کیونکہ خواتین اور لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول سے روک دیا گیا ہے۔ ان پر زیادہ تر کام گھر سے باہر کرنے اور مرد پر سرپرست کے بغیر طویل سفر کرنے پر پابندی ہے۔ طالبان نے خواتین کو گھر سے باہر یا دوسرے لوگوں کے سامنے اپنا پورا چہرہ ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔ ادھر مہسا امینی نامی 22 سالہ خاتون کی ہلاکت کے بعد ایران میں مظاہرے پھوٹے، جن کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ ایران میں بہت سی خواتین اور مرد اب تک خواتین کے بہتر حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ موجودہ سیاسی قیادت میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں۔ ان کا مظاہرین کا نعرہ ہے عورت، زندگی اور آزادی۔ 24 جون 2022 کو امریکہ کے سپریم کورٹ نے اس تاریخی قانون کو بدل دیا، جس کے تحت امریکی خواتین کو
استقاط حمل کا حق حاصل تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پورے امریکہ میں اس کے خلاف شور اور مظاہرے ہوئے۔ بہت سی امریکی خواتین استقاط حمل کے لیے میکسیکو جانے کا انتخاب کر رہی ہیں کیونکہ 2021 میں ایک تاریخی فیصلے کے بعد میکسیکو میں استقاط حمل کو قانونی حیثیت دے دی گئی تھی۔ تاہم گزشتہ چند سال کے دوران خواتین کی حالت میں بھی بہتری آئی ہے۔ 10 سال کی جدوجہد کے بعد نومبر 2022 میں یورپی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا۔ 10 سال کی جدوجہد کے بعد نومبر 2022 میں یورپی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا۔ یہ 2026 تک عوامی سطح پر تجارت کرانے والی کمپنیوں کے بورڈز میں خواتین کی زیادہ نمائندگی کو یقینی بنائے گا۔ یورپی یونین نے کہا ہے بہت سی ایسی خواتین ہیں جو اعلیٰ عہدے پر بیٹھنے کی مستحق ہیں اور ہمارے نئے یورپی قانون کے ساتھ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ان خواتین کو ان عہدوں تک پہنچنے کا حقیقی موقع ملے۔ دیر اثنا آرمینیا اور کولمبیا میں بھی پیٹرنٹی چھٹی سے متعلق قوانین میں بھی تبدیلی کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اسپین میں ماہواری پر صحت کی چھٹی لینے اور استقاط حمل کی سہولیات میں اضافہ کرانے کے لیے قوانین منظور کیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی اولمپک کمیٹی نے رپورٹ کیا کہ بیجنگ میں 2022 کے سرمائی اولمپک کھیل سب سے زیادہ صنفی توازن کے حامل تھے۔ ان کھیلوں میں شامل کل کھلاڑیوں میں سے 45% خواتین کھلاڑی تھیں۔ اگرچہ مرد اور عورت کے درمیان صنفی مساوات مکمل طور پر حاصل نہیں ہو سکی، تاہم نئی ہدایات کے ذریعے خواتین کے لیے کھیلوں کی متوازن رپورٹنگ کی حوصلہ افزائی کی گئی۔